حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے روئے زمین پر چکر لگایا اور انہوں نے سوچا کہ کسی انسان کو جو مجھ سے کمتر ہو میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن موسیٰ نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ میں موسیٰ اپنے سے کمتر کسی کو نہیں سمجھتا، کسی کو نہیں جانتا، لہٰذا اس نے یہ ارادہ ترک کیا اور اس نے سوچا چلو انسانوں میں سے تو میں کسی کو کمتر سمجھتا نہیں، چلو پھر حیوانات میں سے کوئی کمتر اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے دیکھا ایک بیمار سا کتا جو بیمار تھا اور کمزور تھا، حضرت موسیٰ نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے اپنے ساتھ کوہ طور پر لے جانا چاہا، لیکن حضرت موسیٰ اس کتے کی لاچاری اور بے بسی دیکھ کر حضرت موسیٰ پشیمان ہوئے اور اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہوئے اور اسے بھی آزاد کر دیا، اور نتیجتاً حضرت موسیٰ کوہ طور پر خود اکیلے جا کر کوہ طور پر پروردگار سے کلام کیا تو آواز غیبی آئی، اے موسیٰ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مخلوق میں سے جسے تم اپنے سے کمتر سمجھتے ہو اسے اپنے ساتھ لانا، تو تم کسی کمتر کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ تو موسیٰ نے جواب دیا، پروردگار انسانوں میں سے میں کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھتا، البتہ میں نے حیوانات پر نظر کی، میں نے ایک کتے کو دیکھا، لیکن اسے پکڑنے کے بعد بھی میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کتا بھی مجھ سے کمتر نہیں ہے، اسی لیے میں کسی بھی مخلوق کو اپنے سے کمتر نہیں جانتا، اسی لیے میں تنہا آیا ہوں۔ تو آواز پروردگار آئی، اگر تم کسی کو بھی کمتر سمجھ کے، کمتر جان کے کوہ طور پر اپنے ساتھ لے آتے تو مجھے اپنی وحدانیت کی قسم میں اس کمتر اور پست انسان کو بلند کر دیتا اور تمہیں پست کر دیتا اور تمہارا نام نبیوں کی فہرست سے خارج کر دیتا۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، اس چھوٹے سے واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو ہی بہت بڑا عالم، فاضل اور بہت بڑا انسان سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا جو سامع ہے یا مد مقابل جو بیٹھا ہوا ہے یا جسے ہم گفتگو میں اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو وہ ہم سے کمتر ہے، جبکہ اسی بات پر مولا علی مشکل کشا امیر المؤمنین امام المتقین نے فرمایا کہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے کہ جس کی محفل میں کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو کمتر اور چھوٹا محسوس نہ کرے۔ وسلام یا علی۔